السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کا میٹرو میٹرز بہت اہم ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، چونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فارمل ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کتنی اہم ہے۔ دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے ترقی کرنے والوں کا کیا ریشو ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، کوئی کام نہیں آ رہا، اچھا اس کو ورک شاپ پہ ڈال دو، اس کو فلانے کام میں ڈال دو، مطلب ایسا غیر اہم سا سمجھ کے کہ یار اس کچھ نہیں آتا اور کچھ نہیں کر سکتا، اچھا مکینک میں ڈال دو، فلاں میں ڈال دو۔ لیکن ان فیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہنر ہے، یہ ہنر ہی سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان بہت سارے ہمارے اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے ڈگری لے لی ہے، پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، پڑھا لیا، ماسٹرز کرا لیا، گریجویشن کرا لی، اور ہمارے پاس بھی روزانہ کی بنیاد پہ کئی اپلیکیشنز آتی ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے لوگوں کی آتی ہیں کہ یار کوئی نوکری ہو، 25-30 ہزار روپے کی ملے تو کر دیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منور علی میٹھانی صاحب، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اسٹیوٹا کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے، اور بہت سارے وہاں پہ کورسز اور چیزیں ہوتی ہیں۔ یقیناً ہم جب ڈسکس کریں گے آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا کام ہوتا ہے اسٹیوٹا میں۔ بہت شکریہ آپ کا منور صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب نعمان سہگل صاحب، سابق پروونشل ایڈوائزر اینڈ منسٹر رہے ہیں، بزنس مین ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نعمان سہگل صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ معروف شخصیت ہیں، چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ منور صاحب خوش آمدید ہمارے شو میں۔ آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے، اسٹیوٹا کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا، اور آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو سر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشنل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی 2008 میں اسٹیبلش ہوئی سر، اور یہ وی این ہے ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اور ہمارے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کا، کہ ہم لوگوں کو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ دیں۔ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل ادارے جو ہیں بیسیکلی جو ہیں ہماری جو جنرل ایجوکیشن کی ونگ تھی، سندھ ٹیپٹا کو بنانے کا صرف مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو ایک آٹونامس باڈی بنائیں، اور اس کے 3 اسٹریمز ہیں۔ ایک اسٹریم ہے ٹیکنیکل، جس میں آپ کے مونو اور پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ آتے ہیں، دیٹ واز ڈیٹیچڈ فرام جنرل ایجوکیشن ونگ تھی ایک ٹیکنیکل کی۔ اور سیکنڈ اس کی سر اسٹریم ہے ووکیشنل، دیٹ واز آلسو اٹیچ ٹو دا لیبر ڈپارٹمنٹ، وہ اس کو۔ اور تیسری ہماری اسٹریم ہے کمرشل، جس میں شارٹ ہینڈ اور ڈپلوما ان کامرس وغیرہ کراتے ہیں، دیٹ واز فرام سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ 3 ڈپارٹمنٹ سے یہ ونگس نکال کے انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی، اور اس اتھارٹی کا جو لاجک تھا، جو ریزن تھا، یہی تھا کہ ہم اس کو آٹونامس باڈی بنائیں، اور ہمارے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو ہم ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں۔ اس کے بعد ان کا ایک بڑا سفر تھا، 2008 سے اس کا ایک بنا، اس کی ایک بورڈ آف گورنرز کی باڈی ہیں جو، اور اس کا ایک چیئرمین ہے جو ایک یونیورسٹی اینڈ بورڈ کے ہمارے سیکرٹری ہیں ڈپارٹمنٹ، اس کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے جو چل رہا ہے۔ آئی ہیو ورکڈ، میں آپ کو بتاؤں کہ سول سروس میں نے وہاں کام کیا ہے ایز اے ڈپٹی کمشنر، لیکن یقین کریں کہ 10 months بیک جب میں نے یہاں جوائن کیا تو آئی ریئلائز کہ دس از دا ریئل فورم دیٹ وی کین سرو دا پیپل، کیونکہ آپ کے یہاں ڈاکٹرس، انجینئرس بہت سارے ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ گیٹنگ جاب۔ اب وی ہیو ٹو گیو دیم اے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن، اینڈ یقین کریں کہ آئی پرسنلی بلیو دس از اے گیم چینجر۔ وی آر گیٹنگ لاٹ آف things from China, from Japan, from Germany, from UAE and many Gulf countries کہ بھائی we need skilled labor, skilled بچے ہمیں چاہیے، بچیاں چاہیے، and they are going to give many مقصد lot of incentives۔ I personally believe کہ ہمارے یہاں یہ جو اکنامک ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، اس کا ریئل سلوشن اس میں ہے کہ اگر ہم اپنے بچے بچیاں کو اسکلفل بنائیں، اور یہاں پر ہماری انڈسٹریز میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، اور فارن کنٹریز میں بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، تو ہمارے بچیاں جب باہر جائیں گی دے ول ارن لاٹ آف فارن
direct investment and remittances. So that can bring the scenario, economic scenario Pakistan in a greater sense. Thirdly میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے الحمدللہ کہ we have 2/3 of our population youth. More than 60% of our population youth ہے. اب now it's up to us if we are going to tap it or not. اگر ہم یہ جو ہمارے بچے ہیں جو گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اگر ان کو ہم پراپرلی اسکل دے دیں تو دیٹ کین بی پاکستان کین بی مور دین اے پراسپرس کنٹری. آئی پرسنلی بلیو کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے ہمارے بچے نارکوٹکس میں چلے گئے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے ہیں, اس کا صرف مین ریزن یہ ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیپ دیم پراپرلی. تو اس حوالے سے سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی از ڈوئنگ بیسٹ in order to give them skill knowledge, اسکل ٹریننگ دینے کے حوالے سے. ہمارے جو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب ان سے ہماری میٹنگس ہوئی ہیں. اس کا پرائمری فوکس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, کیونکہ اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم 100% ہم بچیوں کو یا بچیوں کو جاب دے دیں, تو اس کو ہم اسکل دے دیں. اسکل میں یہ ہوگا کہ گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے اور پرائیویٹ جاب مل سکتی ہے. اس سے بڑھ کر اب وین آئی ہیو جوائنڈ ہیئر انڈر دا ڈائریکشنز آف آنریبل چیف منسٹر اینڈ بلال بھٹو زرداری صاحب, ہم نے ایون جو ہمارے مارجنلائز کلاسز ہیں پرزنرس, ہم نے وہاں کلاس شروع کی ہے. ڈرگ ایڈکٹس منگو پیر میں ایک ہیں, وہاں پر ہم نے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایم او یو کیا ہے اسپیشل پرسنس جو ہمارے ہیں بچے ان کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد اپنا حیدرآباد میں جو مینٹلی ڈسٹرب پرسنس ہیں ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسڈ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے خواجہ سرا ہم ان کو ٹریننگ دیں. ہم لوگوں کو یہ آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے اداروں میں آئیں اور اسکل لرن کریں, کیونکہ پھر آپ کو گورنمنٹ کی جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو ہم اور زیادہ بڑھانے کے یہ کریں کہ جیسے باہر ملک میں جانے کے لیے دیر از اے لینگویج بیریئر, تو اس کے حوالے سے وی آر پرووائڈنگ چائنیز لینگویج فری آف کاسٹ, کورین لینگویج فری آف کاسٹ, اینڈ جرمن لینگویج اینڈ عربک لینگویجز. کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے جو اف دے وانٹ ٹو گو آؤٹ آف کنٹری دے شوڈ ناٹ فیس اینی بیریئر لینگویج. اینڈ فورتھلی جو ہے ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ انفارمل مقصد ٹریڈس وغیرہ یا مقصد میکینکس بہت سارے گھوم رہے ہیں مقصد, اینڈ دے آر فار مور انٹیلیجنٹ دین دا فارمل. تو ہم ان کے لیے ایک پروگرام لائے ہیں جس کو کہتے ہیں RPL, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. تو اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ بھائی جو بچہ استاد شاگرد کا ایک کانسیپٹ ہے, گیریجز میں بچے کو سب کچھ پتہ ہے کہ گاڑی کو کس طرح بنانا ہے اس کو, تو اس کی ہم اسیسمنٹ وہاں کریں گے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ پکڑائیں گے کہ وہ باہر جا سکے. تو اس حوالے سے میری سبمیشن یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسل سے سیگل صاحب کا تھینک یو ٹو یو مرزا صاحب, کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ راغب کر سکیں کہ وہ ہم اداروں میں آئیں اور خدا یہاں پر یہ اسکل کی ایجوکیشن لیں اور دے کین میک اے پاکستان پراسپرس پاکستان سندھ پراسپرس سندھ. بالکل صحیح ہے, اور اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے. جناب نعمان سیگل صاحب, بینگ اے بزنس مین, آپ یہ بتائیے, اور آپ کا ایکسپوجر بھی ہے فارن کنٹریز کا بھی, کہ اسکل لیور کی کتنی امپورٹنس ہے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں, آئی ایم ریئلی گریٹفل. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا, اور یہ اس پہ میں ذرا سا یہ کلیئر کرنا چاہوں گا. جو ٹریول ہم کرتے ہیں باہر تو ہمیں لگتا ہے کہ جی یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز انجینئرز, اور وہی ذہن میں آتا ہے کہ جی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینا ہے, جانا ہے اور ملنا ہے. سب سے زیادہ اہم وہی لوگ نظر آتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں بڑی اس میں. بٹ جب ہم باہر میں کینیڈا میں میں کچھ عرصہ رہا ابھی, تو وہ میں نے وہاں دیکھا کہ آپ کو اگر پلمبر سے اپوائنٹمنٹ لینا مشکل ہے, ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینا آسان ہے, اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کے جو چارجز ہیں یا اس کی جو ریمونریشن ہے وہ از مچ ہائر, اور وہ ایک ملٹی ملینئر بنا ہوا ہے جو پلمبر ہے. اور اسی طرح سے کار مکینک ہو گئے. تو ہم یہ چیز جو ایک ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے, یہ میرا کام نہیں, وہ میرا کام نہیں ہے, تو دیٹ ڈزنٹ ورک. یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا, وہ وہاں تو جو کاؤنسل جنرل بھی ہے یا کوئی منسٹر بھی ہے وہ بھی اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے. ہم تو ابھی تک اسی میں مارے جا رہے ہیں کہ میں تو اتنا VIP ہوں, میں یہ کام کیسے کروں, میں گلاس کیسے اٹھاؤں, میں پانی خود کیسے جا کے پی لوں. ہم تو ابھی تک اسی میں پھنسے ہیں. جی, ایک ملٹی نیشنل کمپنی, میں نام نہیں لوں گا, اٹس اے ویری ہیوج کمپنی, اس کے فرینچائز لینے ہمارے بہت بڑے یہاں کے سیٹھ یہ لوگ گئے, تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ جھاڑو پوچھا یہ پہلے باتھ روم صاف کریں. تو انہوں نے کہا جی باتھ روم تو جو ہے وہ ہمارا کام نہیں, تو بولے پھر فرینچائز آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں.
بٹ دے ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. وہ ملٹی بلینرز تھے بٹ دے ہیڈ ٹو. تو وہاں پہ ہر آدمی کو ہر کام کرنا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں. تو ٹیکنیکلی یہ جو نیڈ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی, جو ابھی منور صاحب نے فرمایا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر اس کے اوپر صحیح طرح فوکس کر کے ہم اس پہ کام کریں اور انکریج کریں بچوں کو, تو ڈرگس سے بھی دور ہو جائیں گے. ان کو گلیوں میں جیسے بتا رہے ہیں پھرتے ہیں, ان کو ہمیں تھوڑا سا کنونس کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا انہیں اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ تم پلمبر ہو, تم تو ڈپلوما کیا, تمہاری کیا حیثیت ہے. نو, آپ اس کی ورتھ تو دیکھیں نا, آپ اس کی ورتھ دیکھیں کہ وہ ایک الگ کوالیفیکیشن ہے. یو رائٹ, ہم لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں دیتے ایسے پروفیشنز کے لوگوں کو کہ یار وہ آیا اچھا کام کرا لو, یوں کرا لو. اور سوری ٹو سے جو ایجوکیشن کا لیول ہمارے یہاں ہو گیا ہے, چونکہ اتنی زیادہ چیٹنگ اور اس طرح سے لوگ پاس ہوتے ہیں, تو جب آپ ان سے کہیں گے ایک لیٹر تو لکھ کے اردو, انگلش یا ہندی میں دکھا دو, تو وہ ایک لیٹر, ماسٹر کی ڈگری والوں کو بھی صحیح سے لیٹر نہیں لکھنا آتا ہے, ماسٹر بھی شاید نہ لکھنا ہے. تو اس پہ یہ ہے, میری تو سجیشن یہ ہوگی بزنس مین کے حوالے سے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں, ایک تو وہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لیں, رابطہ کریں, اور اتنا انٹرپرائزنگ ہمارے پاس یہاں پہ لوگ ہیں. منور صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں اور چیزیں ہیں, ابھی مرزا صاحب بھی کبھی گفتگو ہوئی تو اندازہ یہی ہوا کہ وی وانٹ ٹو ورک, ہمیں کرنا ہے. اور ٹیکنیکلی آپ دیکھیں صحیح نا کہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک ریسٹورینٹ ہے, 10 ہم نے ویٹرز ہیں. کینیڈا میں ایک ریسٹورینٹ میں 50 وہاں پہ سروس جو دے رہا ہے وہ 2 آدمی سروس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ہے. تو آپ کے پاس تو اتنی لیبر فورس ہے. پھر کیا ہے کہ دوسری جگہوں پہ اولڈ جو لوگ ہیں, بوڑھے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. چائنا نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جی ایک بچہ, جب ان کی آبادی بڑھ گئی تو اب میرا اتفاق سے ملاقات ہوئی تو وہاں بات ہونے لگی, تو ایک ینگسٹر بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی ڈپلومیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے, اور وہ خود بیٹھے جو سینئر تھے, انہوں نے کہا جی ہم 4 بھائی ہیں, کسی نے کہا 5 بھائی ہیں, اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں, چونکہ اس وقت بیل لگ گیا تھا. تو اب یہ تو دیکھیں کہ ہاؤ لکی وی آر کہ ہم اگر یہ چیز کو مطلب یہ کہ پراپرلی لے کے چلیں, اپنے ان کو دھتکاریں نہ کہ تو پلمبر ہے. اے سی سے آپ مجھے گرمی کے دنوں میں اے سی والے کا ٹائم لے کے دکھا دیں, یو کانٹ. ایون پاکستان میں وہ آتا ہی نہیں. تو آپ وہ امپورٹنس ہے. اور اس کی, ہم اب فلاور بزنس میں ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ٹیکنیکل ہمارا سٹاف ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, بٹ دے آر میکنگ 30, 40, 50,000 اے منتھ. آپ مجھے بتائیے, آپ کہہ رہے تھے 30,000 کی بھی جاب مل جائے جو اتنا کوالیفائڈ ہے. تو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں, وہ ٹریننگ کے بعد اس کی ورتھ ہو جاتی ہے 30, 40, 50,000. آپ مجھے بتائیے, تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. اور اس میں آپ جو کہتے ہیں ادھر لگا دو, مکینک کے پاس لگا دو, وہ مکینک جو استاد ہوتا ہے وہ بچوں کو مار مار کے سکھاتا ہے. دس از ناٹ دا آئیڈیا. اس کی وہی امپورٹنس ہونی چاہیے جو کسی اسکول یا ایجوکیشن یا کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے کی ہو. تو میں تو یہی درخواست کروں گا منور صاحب کے توسط سے, آپ کے توسط سے, چینل کے توسط سے, کہ مہربانی کر کے اس کو وہی اہمیت دی جائے جو ہم کوئی جو کتاب میں وہ پڑھ رہا ہے بچہ, جو کہتا ہے جی ایجوکیٹ, تو یہ بھی ایجوکیشن ہے. اٹس از ایکولی امپورٹنٹ. رائٹ. جناب ندیم مرزا صاحب, آپ بچوں کی میٹرک کے ایشوز اور انٹر بورڈ کے ایشوز اور فارمل ایجوکیشن پہ تو آپ بات کرتے ہی رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن والے لوگ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار آ رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ اشتہار چل رہا ہوتا ہے, جی بیرون ملک بھیجتے ہیں آپ کو, پلمبر ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. لیکن بچے اس میں جانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے لوگ, لیکن ان کے ساتھ فراڈ بہت ہوتا ہے. کوئی پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے, کوئی ایجنٹ رجسٹر نہیں ہوتا, وہ ایسے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے. وہ اس چیلنج سے کیسے نمٹیں؟ شکریہ اختر شاہین صاحب, اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ابھی تک میں نے جتنے بھی آپ کے پروگرام کیے ہیں ان میں سب سے اہم پروگرام یہ ہے, اور آپ نے یہ چانس دیا کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں. اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن اس پہ کام کر رہی ہے آلریڈی. میں تھوڑا سا اسٹیٹس پہ جاؤں گا کہ پاکستان کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ $45 ارب ہے, جس میں سے $30 ارب پاکستانی فارن ریمیٹنس ہمارے پاس آتی ہے, اور $15 ارب لوگ لے کر آتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس سود وغیرہ دینے کے لیے 900-950 ارب روپے جو ہم ٹیکس سود دیتے ہیں, 1100 ارب روپے ہمارے پاس حکومتی اخراجات ہیں اور دوسرے ہیں, ان سب کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. ورنہ جو ہمیں ریکوائرڈ نیسیسری امپورٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے. اور ہم انڈسٹری لگا نہیں سکتے, بجلی مہنگی ہے, ہمارے پاس مارجن ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم بینک کے تھرو لون لے کر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. امپورٹ کے اوپر ہمارے یہاں بہت سخت ریسٹرکشنز ہوتی جا رہی ہیں, ڈیوٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لوکل مینوفیکچرر کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو اب ہمارے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے کہ ہماری مین پاور زیادہ سے زیادہ باہر جائے. اچھا, اب مین پاور کون سی باہر جائے؟ بھی لوگوں کو ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا. اب اس وقت جو لاسٹ گورنمنٹ جو تھی
اس نے میڈیکل کالج کی جو فیس ہے وہ 12 لاکھ روپے کر دی. اب 12 لاکھ روپے سیمسٹر 24 لاکھ روپے سال کے اگر آپ دیتے ہیں اور جا کر 1.25 کروڑ روپیہ دے کر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, اس کے بعد آپ جاتے ہیں کینیڈا, امریکہ یا کہیں اور. آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہاؤس جاب کریں گے, 5 سال کی وہ ایجوکیشن لیں گے, اس کے بعد جائیں گے. اب آپ جیسے کینیڈا پہنچ گئے, کینیڈا پہنچ کر آپ کو کوئی ڈاکٹر کی نوکری نہیں دے گا, آپ کو وہاں کا لوکل کورس پاس کرنا ہے جو ایک لوہے کے چنے ہیں, وہ مزید آپ کو 2-3 سال پڑھنا ہے. امریکہ جا کر آپ کو 2-3 سال پڑھنا ہے, انگلینڈ جا کر آپ کو 2-3 سال پڑھنا ہے, کیونکہ وہ یہاں کی ایجوکیشن کو وہ نہیں کرتے, اسٹینڈرڈ نہیں کرتے. آسٹریلیا میں نہیں کر سکتے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسلسل پیسے آپ کے پاس اتنے ہوں کہ آپ یہاں بھی پڑھیں, وہاں بھی پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد پھر ٹائم ہو. اب ہمارے پاس حل یہ رہ جاتا ہے کہ ابھی میری بات ہوئی مختلف ایمبیسیز کے لوگوں سے, اور پھر سارے بچے تو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتے نا. اچھا, اب اس وقت صورتحال یہ ہے, جو ابھی انٹر بورڈ کا مسئلہ ہوا, اس میں جو ہے وہ تقریباً صرف فرسٹ ایئر کے کوئی تقریباً 70-80 ہزار بچے جو ہیں وہ فیل ہو گئے, اور یہ سلسلہ پچھلے 6-7 سال سے چل رہا ہے. رزلٹ جو ہے وہ 34% سے اوپر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب 66% لوگ ہو گئے. یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے میٹرک کیا تھا, اور وہ بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے 93% سے میٹرک کیا تھا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 93% والے کا 3.45 آیا پرسنٹ آئی فرسٹ ایئر کے اندر. تو یہ وہ بچے ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکے. اب اس میں کیا وجوہات ہیں وہ ہم بہت دفعہ پہلے ڈسکس ہوئے. اب ان کو ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائے. ہاں, جو ڈاکٹر نہیں بنا, جو انجینئر کے لیے کوالیفائی نہیں کر پایا. ایم ڈی کیٹ کا آپ جب ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو 60,000 سے 1 لاکھ روپے فیس دینی پڑتی ہے, اور 30,000 روپے ایگزام میں بیٹھنے کی فیس دینی پڑتی ہے. تو وہ پیسے بھی آپ خرچ کر رہے ہیں. تو ابھی جو منور صاحب نے بات کہی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں نے ابھی پروگرام سے پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن جنگی بنیادوں پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 40,000 سیٹیں ہیں اور 25,000-26,000 لوگ ہمارے پاس ایڈمیشن لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ 15,000 ایڈمیشنس ان کے پاس اویلیبل ہیں, اور فیس انہوں نے بتائی کہ ووکیشنل تو فری, اور ڈپلوما کی فیس جو ہے وہ 4,500 روپے پر سیمسٹر. ایسے ہی منور صاحب پر ایئر. 3 سال کا ڈپلوما ہے 12,500 تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم وہ بھی بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, ایجوکیشن منسٹر سے کریں گے کہ وہ بھی اسکالرشپ مل سکتی ہے, اور کوئی ایسی چیز ایگزام کر دیں, یا مخیر حضرات جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ اس میں اسپانسر کر سکتے ہیں. فارن فنڈنگ بہت زیادہ موجود ہے ووکیشنل کے لیے, پوری دنیا میں موجود ہے, آپ صرف وہ کریں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا پروجیکٹ بناتے ہیں, مارکیٹنگ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اب جیسے انہوں نے ایک بات کہی کہ جو چھوٹے ہیں, جو بڑے ہو گئے ہیں, میکینکس ہیں, الیکٹریشینس ہیں, اے سی, چھوٹے تو سب انڈسٹری میں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. میں نے وہ کہا نا چھوٹے اب بڑے ہو گئے. ان بڑوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے نے اسکیم کی, لیکن اگر آپ یہاں سے نکلیں میرے ساتھ اور یہاں سے آپ صفورہ تک چلیں میرے ساتھ اس پورے روڈ کے اوپر, اور جتنے بھی میکینکس ہیں ان سے معلوم کریں کہ آپ کو یہ اسکیم پتہ ہے. کوئی نہیں ہوگا میرے اس طرح سے اس کی پبلسٹی نہیں ہوئی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 100% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, لیکن ہم یہ کام کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایڈمیشن کریں. اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن جو ہے, جو اس کا رجسٹریشن کا وہ ہے ویب سائٹ کا لنک ہے, وہ بھی ہم دیں گے. ہم منور صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ان سے میٹنگ کریں گے, اور جو وینیوز ہمارے پاس اس میں اویلیبل ہیں, اور ہنگامی بنیادوں پر پہلے یہ جو 15,000 ایڈمیشنز اویلیبل ہیں, یہ ہم 1 اگست سے ایڈمیشن ہو رہے ہیں, تو وہ ایڈمیشن کرائیں گے. وہ لوگ جو اسکلڈ ہیں آلریڈی, جو چھوٹے بڑے ہو گئے, ان کو ریکگنیشن, کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں, میں آپ کو عرض کروں, قطر, دبئی, کینیڈا, امریکہ, جاپان, ایون کوریا, ہر جگہ میری ابھی جیپنیز سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہیں گے ٹیکنیکل آدمی جتنے ہیں دے دیں. تو میں نے کہا صاحب میرے پاس تو جو ہے وہ عام لیبر ہے یا ایگریکلچر لیبر ہے. میں نے کہا نہیں ایگریکلچر لیبر نہیں, ہمیں ٹیکنیکل لیبر چاہیے. میں نے کہا کتنی چاہیے؟ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. انہوں نے کہا جی 1 لاکھ دے دیں. تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم ساتھ میں اس کو الائٹ کریں گے, کہ ساتھ میں جو ہے وہ باہر بھیجنے کا, کیونکہ ہمارے یہاں جو کنسلٹنٹس ہیں, ہمارے یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں باہر بھیجنے والا,
وہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ٹھیکیدار قسم ہم کے اس پہ لوگ واپس آ کے بات کرتے ہیں. مرزا صاحب بہت زبردست آپ نے بات کی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, اور مرزا صاحب بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے. اور جناب منور صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں کون کون سے کورسز آفر ہو رہے ہیں, اس کی ڈیٹس کیا ہیں, ابھی نیو ایڈمیشن کی ڈیٹس کیا آ رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. ہمارے یہاں سے میں نے جیسے گزارش کی کہ 3 اسٹریمس ہیں, ٹیکنیکل, ووکیشنل اور کمرشل. تو ہمارے یہاں 1 اگست سے اب ہمارا پراسپیکٹس دیٹ از ان پروسیس, تو انشاءاللہ دیٹ ول بی آلسو پبلشڈ. تو 1 اگست سے ہمارے جو ڈپلوما ہے, جس کو ہم DAE کہتے ہیں, ڈپلوما میں ایسوسیٹ انجینئر, وہ شروع ہیں. 3 ایئرس ڈپلوما ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے, BS, جس کو پہلے BTech کہتے تھے, 4 ایئرس. تو وہ بھی ہم نے فرام 1 اگست وی ہے میڈ. BTech اب کنورٹ ہو گیا BS میں؟ یس, BS میں. تو اب BS بھی ہم فرام 1 اگست سے وہ بھی کلاسز شروع کر رہے ہیں. یہ ہے ٹیکنیکل, جس میں آپ کے GCT ہیں, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, پولی ٹیکنک, مونو ٹیکنک. اس کے بعد ہمارے دوسرا اسٹریم ہے ووکیشنل, جس میں ہم یہ ٹیکنیکل کالجز بھی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آپ کے انڈر میں ہیں؟ بالکل, ڈیفینیٹلی آل دا ٹیکنیکل کالجز جو بھی ہو گئے, آپ پولی ہو گئی, آپ کے اتھارٹی کے انڈر میں چلتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اس کے بعد دوسری اسٹریم میں نے جو گزارش کی ہے ووکیشنل میں آپ کے جو ہیں VTI ہیں, VTCs ہیں, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں. اور یہ ٹریننگ سینٹرز تو کمیونٹی میں بھی ہیں, بہت ساری جگہوں میں, علاقائی سطح پہ ہے نا؟ یس, بالکل. تو یہاں پر ہم ٹیکنیکل کے علاوہ ووکیشنل پیشہ ورانہ دیتے ہیں. مقصد وہ 100% آپ کو وہ جاب اسکل کی دیتے ہیں. مقصد ایمبرائڈری, الیکٹریشین, پلمبنگ, مقصد دیر آر لاٹ آف کورسز میں آپ کو بتاؤں جو ہم کرا رہے ہیں. ان کی مدت کیا ہوتی ہے سر؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی 1 سال ہے, کس کی 6 مہینے ہے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ناؤ وی ہیو سوئچڈ اوور ٹو CBTA. اب CBTA کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ. اچھا, پہلے ہمارا ایگزام کا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ بھائی آپ 6 مہینے تک پڑھیں, 1 سال تک پڑھیں, لاسٹ ڈے کو آپ ڈے آ کر آپ ایگزام دے دیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل 10 کوشچنس ہیں, آپ نے 5 کر دیا, آپ پاس ہو گئے. مقصد ناؤ دا ورلڈ ہیز چینج, ناؤ وی کم ٹو CBTA کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بچے کی اسیسمنٹ وہیں پہ کریں گے, پریکٹیکلی کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سال کے بعد, آپ 6 مہینے کے بعد بھی اس بچے کی اسیسمنٹ کریں گے. اور اگر وہ بچہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں سرٹیفکیٹ دے دیں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے پورا سال پڑھتا ہے, اچھا, وہ اگر اس سال کے ڈیوریشن سے پہلے بھی اگر وہ کمپیٹنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ کر دیں گے. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ پورا سال آپ پڑھیں, ایگزام والے دن آپ بیمار ہو گئے, کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ فیل ہو گئے. یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا. تو ابھی ہم نے یہ CBTA ناؤ دا ورلڈ, بچے محنت کر کے انٹرسٹ رہے تو وہ جلدی لرن کر لیتے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہاں دیکھیں گے, جیسے ہو پریکٹیکل واقعی یہ بچہ ہی کین ڈو اٹ اور ناٹ ہی کین ڈو اٹ, تو اس کے بیسس پہ ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ناؤ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دا ورلڈ ہیز چینج ناؤ, دس از اے گلوبل ولیج. یہاں پر جو ہمارے ٹریڈس ہیں, ٹیکنالوجی, دے ہیو چینجڈ. مقصد یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ لیول. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس جو ہیں وہ ڈیمانڈ ڈریون ٹریڈس یا ڈیمانڈ ڈریون ٹیکنالوجیز. ڈیمانڈ کہاں سے آتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی باہر والی جو کنٹریز ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ بھائی پلمبنگ ہے یا دوسرا کوئی ایک ٹریڈ ہے جس کا ایک ویریئنٹ بالکل مقصد ایبسولوٹ ہو گیا ہے, بڑی بڑی لیتھ مشینز, اب اس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ناؤ وی اسمارٹ مشینز جس کو ہم CN مشینز کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وی ہیو ناؤ گوئنگ ٹوورڈس IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بوم اور ریولیوشن آ گیا ہے, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیں, گرافکس ہیں, چین ڈراپ ہیں, بہت سارے نیو کانسیپٹ آ گئے ہیں. مقصد آپ کے پاس ہیں؟ ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس. اور ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ. ناؤ یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ناؤ دا بارڈرس آر ریلیونٹ. ناؤ دا ورلڈ ہیز کانٹریکٹڈ ٹو اے ولیج ناؤ. تو وی ہیو ٹو کمپیٹ ایٹ دا ورلڈ لیول. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ود دا سپورٹ آف آنریبل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب اسمارٹ لیبس لا رہے ہیں, اور ہم اسمارٹ مقصد جو ہیں ایکوپمنٹس لے آ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ نہیں ہے کہ پرانے جو ٹریڈس ہیں جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں جس کی اب ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, اس کے حوالے سے. چوتھی بات میں ریکویسٹ کروں کہ ہمارا جو بیسک اسپرٹ یہ ہیں کہ ٹیکنیکل یا ووکیشنل اداروں کا ان کی لنکیج ہونی چاہیے انڈسٹریز کے ساتھ, وہ اب بنا رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں IMC, انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹیز. ہر ادارے میں ہمارا IMC ہے, اور اس میں اس کا جو اس IMC جو کمیٹی ہے اس کا جو انچارج جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وہاں کا جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیمانڈ بتاتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے. وہ یہ بتائے گا بھائی مجھے تو اپنی انڈسٹری میں اس قسم کے ٹریڈ کے بچے چاہیے اور آپ تو یہ پڑھا رہے ہیں. اس کی ویریئنس یہ ہوگا کہ جو بچے جو نکلیں گے وہ کہیں گے صحیح ہم نے مقصد 5-6 مہینے لگائے لیکن یہاں ڈیمانڈ تو ڈفرینٹ ہے. تو ہم نے یہ ابھی ریسنٹلی مقصد ہمارے جو چیئرمین بلال بکر زرداری صاحب کے ویژن کے اوپر یہ کام کیا ہے کہ ہم اپنے انڈسٹریز کو اور اپنے اداروں کو ملا رہے ہیں. مقصد اس ہمارے ادارے کا جو انچارج ہوگا وہ جو انڈسٹریز کا چیئرمین وہی ہوگا. تو اس حوالے سے وی آر ورکنگ. سیکنڈلی وی آر ورکنگ کہ ایک پرانا کانسیپٹ تھا جو چلا رہے ہیں, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریوائیو اٹ. وہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں پروڈکشن یونٹس جیسے گورنمنٹس ہیں تو ہم اپنے اداروں میں اور ڈسپلے سینٹرز وہ بنا رہے ہیں. مقصد کہ ہمارے بچے وہیں پر ہی مقصد وہ جو گارمنٹس ہیں, کارپینٹری ہیں, واٹ ایور بھی, وہ وہاں پر مقصد وہ چیزیں مقصد پروڈیوس کریں اور وہاں پر ڈسپلے میں وہاں ہم اس کو کمرشلائز کریں. ہاں یہ چیز میں نے پنجاب میں دیکھی ہے. یہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو برنگ دس کانسیپٹ ان اوور اسٹیپٹا. مقصد ہم اپنے اداروں میں یہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے دے شوڈ بی سیلف سفیشینٹ اینڈ سیلف ریلائنٹ. تو وی آر ورکنگ آن اٹ ماشاء اللہ. اینڈ جیسے مرزا صاحب اور سیگل صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے آپ نے کہا کہ بھائی 100% اگر جے پاپولیشن ہے تو 90% ہارڈلی 10% تو بچے جائیں گے مقصد میڈیکل انجینئرنگ, لیکن 90% جو بچے ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں وہ کہاں جائیں گے. ہمیں ان کو ٹیپ کرنا ہے, ان کو اسکلفل بنانا ہے. اور ابھی جیسے ڈسکشن ہوئی مرزا صاحب نے کہا یا سیگل صاحب نے کہا, ناؤ دا ورلڈ ہیز چینج, دا ٹائم ہیز چینج. ناؤ ابھی آپ کے پاس اگر ڈگری ہے, میں بیسیکلی انجینئر ہوں, کوئی ڈاکٹر ہوگا اس کی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اہمیت یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا آتا ہے, واٹ یو ڈو پریکٹیکلی. سو اس مائنڈ سیٹ پہ ہم آپ کے چینل کے توسط سے آئی ایم ہیپی ٹو دیم سی دیم کہ لوگوں کو اپنے بچیوں کو اس طرح برابر کرنا ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹو بی اسکلفل. رائٹ جناب, دا امپلائمنٹ شوڈ بی تھرو اسکل. رائٹ. اور جناب نعمان سیگل صاحب آپ یہ بتائیں کہ لنکیج جو ہے نا انڈسٹری کا اور ایسے انسٹیٹیوٹ کا, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا ہمارے ہاں اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ سے پہلے اس میں دیکھیے کام تو ہو رہا ہے مگر اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری 20,000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹس ہیں ایز پر مائی پریویس نالج, کیونکہ جب میں انوائرمنٹ منسٹر تھا تو اس پہ ہم نے ریسرچ کی تو یہ کافی ہمارے پاس روم ہے ٹو مینیج دس. تو اس میں جیسے ان لوگوں نے اچھا, یہ منور صاحب نے بھی فرمایا, یہ ایک اچھا ان کا اسٹیپ ہے کہ یہ انڈسٹریلسٹ کو ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو پروموٹ کرنا ہے اور اس میں ہمیں جو وہاں میرٹ کے اوپر جابز دینی ہیں اور یہ ٹیکنیکل جابز ہی ساری ہوں گی جو کہ مشین ڈفرینٹ قسم کی مشین ہوتی ہیں, اس کا آپریشن ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں جتنا ہم ایفرٹ کریں وہ میں سمجھتا ہوں کم ہے. ایف پی سی آئی کے حوالے سے بھی میں نے کچھ کوشش شروع کی ہے تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مارکیٹنگ کے حوالے سے جیسے ابھی مرزا صاحب نے فرمایا تو اس کو بھی ہم دیکھیں تاکہ ورڈ آف ماؤتھ, سوشلائزنگ, کنیکٹ کرنا اور یہ فرق ختم ہونا چاہیے. میرا جو ایک ہر وقت یہی رہا ہے کہ جب میں منسٹر تھا تو میں تو جا کے فرینکلی اسپیکنگ زمین پہ بیٹھتا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ. دا آئیڈیا ہے کہ دیکھیے جو پہلے انگریزوں کی حکومت تھی, کانسیپٹ دے کے چلے گئے, وہ کام انگریزوں نے چھوڑ دیا ہے. ہاں انہوں نے چھوڑ دیا, ہم نے لیکن اس کو نہیں چھوڑا. مین چیز یہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر مجھے اپنا باتھ روم صاف کرنا پڑ جائے, میں کینیڈا میں جا کے تو کر لوں گا, انگلینڈ میں کر لوں گا, کہیں باہر کر لوں گا, یہاں میں کہوں گا جی میں تو نہیں کرتا. اب یہ جو ایک عام آدمی ہے نا, وہ جو بچہ ہے جس کو یہ ٹریننگ اس کے پیرنٹس دے رہے ہیں تو وہ انڈسٹری کہے گا جی مشین چلانا ہے, مشین کو دھونا بھی ہے, صاف بھی کرنا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے ایک خراب کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا بڑا مطلب یہ کہ نیگیٹو لے جاتا ہے. اس چیز کو جب ہٹائیں گے ذہن سے اور انڈسٹریلسٹ اور یہ لوگ ساتھ چلیں گے اور انڈسٹریلسٹ بھی جو مالک بھی ہے وہ بھی اللہ نے اس کو یہ پوزیشن دی ہے. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نماز ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو وہ پریکٹس اگر وہاں بھی شروع کی جائے اور وہ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے, ساتھ وہ کرے. میں باہر گیا ایک وزٹ پہ تو ڈیورنگ مائی ٹینیور, تو اس وقت انہوں نے کہا جی, ہم نے کہا جی وہ منسٹر صاحب آئے تو کرنا, انہوں نے کہا جی سوری ہم تو نارمل کینٹین میں, یہ یورپ کے کنٹری تھی, انہوں نے کہا جی ہم تو نارمل کینٹین میں لے کے جائیں گے, آپ کو چلنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی مرضی. دیٹ از دا کیچ, دیٹ از دا آئیڈیا. کیوں ترقی کر کے وہ آگے گئے کہ امریکن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ باہر گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے جو کاؤنسل جنرل لیول کا آدمی باہر کھڑا ہوتا ہے, مگر ہمارا آئی ایم سوری ہمارا کہا جی پانی پلانا ہے تو وہ پانی بھی نہیں پلائے گا, وہ کہے گا جی میں یہ ہوں.
تو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں سب سے پہلے وہ انڈسٹریلسٹ کو چاہیے کہ اپنے اسٹاف اور ٹیکنیکلی جو لوگ ہیں ٹیکنیکل, وہ کوئی کم نہیں ہے اس سے, وہ کل کو اس کے پاس پیسہ آ جائے گا تو اس سے آگے نکل جائے گا. تو وی شوڈ ہیو مطلب کوآرڈینیشن کہ جی سب برابر ہو کے, اور وہ کہیں جی ہم آپ بھی اتنے امپورٹنٹ جتنا میں ہوں. اور یہ بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اپنی فیلڈ میں یہ بتائیں کہ ہنرمند لوگ کتنے ہیں, آپ کو مل جاتے ہیں آسانی سے؟ دیکھیے میں تو اپنے پھول اگانے والے اور وہ اس میں جی ملتے ہیں, اور ہم شروع اپنے گھر سے کرتے ہیں. میری وائف یا میری مدر دنیا میں نہیں ہے, وہ انہوں نے جو کانسیپٹ یہ لے کے آیا کہ وہ خود ٹوکری اٹھا کے فلاور شاپ پہ جاتی تھی. میری وائف جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنی شاپ کی کلیننگ خود کرتی ہیں, تو اسٹاف بھی دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو اونر خود کر رہا ہے, میں بھی اپنا سارا جو شاپ پہ جانا ہوتا ہے پھول اٹھانے, تو یہ بیسکس ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو فلاورز کی جو فیلڈ ہے بیسک یہ ہم نے ان کے مائنڈ سیٹ میں رکھا. آپ کے فلاورز والی فیلڈ بھی ان کے ٹریڈز میں شامل ہونی چاہیے. جی وہ میری تو ریکویسٹ ہے, میں نے آپ کو تو والنٹیئر کیا ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے مے بی کہ آپ کے پاس نہ ہو پہلے سے. آپ سمجھ لیجئے کروڑوں روپیہ بچے ینگسٹرز کما رہے ہیں فلاور کی فیلڈ سے. آپ دیکھیں روڈ سائڈ پہ دکانیں, آپ دیکھیے کسی وزٹ کیجئے گا تو ایک بہت بڑا انکم جو ہے ان کا حصہ فلاورز کی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کما رہے ہیں, اور اس میں بکے بناتے ہیں, باسکٹ بناتے ہیں, ارینجمنٹ بناتے ہیں, شادی کے ایونٹس کرتے ہیں, اینڈ دے آر میکنگ سو مچ. تو یہ جو ہے نا اس میں ٹیکنیکلی ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی لوگ ٹیکنیکلی ایجوکیٹڈ ہوں فلاورز کی فیلڈ میں یا ہارٹیکلچر کی فیلڈ میں وہ کم ہے, تو اس میں ضرورت ہے. اور میں درخواست کروں گا کہ اس کورس کو بھی. صاحب آپ کے پاس فلاور ریلیٹڈ ہیں کچھ ٹریڈس؟ I was highly pleased. Now very soon we are going to sign an MOU, and now definitely this trade is to be included. ہم انشاءاللہ اس کو انکلوڈ کریں گے. اس میں ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ they will be skillful, they will earn lot of. اچھا, جتنے زیادہ پھول ہوں گے اتنا موڈ اچھا رہے گا, خوشبو آئے گی, لوگوں کے چہرے مسکرا اٹھیں گے. سر سے میری میٹنگ ہوئی تھی تو we have agreed in principle to sign an MOU. رائٹ. جناب ندیم مرزا صاحب, دیکھیں یہ جو بات کی منور صاحب نے, ہمارا میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اربوں روپے کا بجٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کی مارکیٹنگ کے لیے یا اس کو پبلک, وہ مرغی جو ہے وہ ایک انڈا دیتی ہے, شور مچا کے سب کو بتاتی ہے. مچھلی جو ہے وہ ایک اور انڈے دیتی ہے, کسی کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ وہ والی بات ہے, جنگل میں مور ناچ جاتا ہے. اب ہم ایک عالمی شہر میں رہتے ہیں جس کو آپ انگریزی میں گلوبل ولیج کہتے ہیں. میں نے اس کی ڈیفینیشن نکالی ہے کہ عالمی شہر ہے. اس عالمی شہر میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کس کس چیز میں ریکوائرمنٹ ہے. اویئرنیس کے لیے کہ اب آپ جو ہے آئی اے سے یا گوگل سے یا کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ ہر چیز بتا دیتا ہے آپ کو. تو آپ کے پاس کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ نے اس وقت جو ہے وہ اگر پیسے کمانے ہیں, کیونکہ بیسک تو یہی ہے نا, بچوں کے پاس جو ہے والدین کے پاس اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی کا بل بھرنے کے بعد ان کے پاس اسکول کی فیس کے پیسے تو بچتے نہیں ہیں. تو ان کو, اور پھر اگر پڑھ بھی لے بچہ, جو لاکھوں کی تعداد میں ایم بی ایز ہیں جن کو میں کہتا ہوں ممبر بے روزگار ایسوسی ایشن, وہ جاب کے لیے پھر رہے ہیں 15,000 روپے کی نوکری کے لیے. واقعی یہ تو ایسا ہے بہت. اور میں لڑتا ہوں ان سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. 70% میڈیکل کی سیٹیں ہماری خواتین قبضہ کرتی ہیں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, قبضہ. مائنڈ کریں گے خواتین اس بات کو. لیکن وہ 70% خواتین جو ہیں جو ڈاکٹر بنتی ہیں, یعنی وہ ان میں سے 70% میڈیکل پریکٹس نہیں کرتی, گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ سارے چیزیں کو مرزا صاحب, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ سر محمد عامر. سر جی محمد عامر صاحب, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون سے شہر سے؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, کراسنگ سے. میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں, پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, سب لوگوں کی رائے بہت اچھی ہے. ایم ڈی صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ ڈپلوما کرنا چاہ رہا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا فیس, تو سر کوئی مہربانی کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا, اور ایم ڈی صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے. اور ہم اس سے پہلے سر بتائیے سر, بڑی مہربانی سر, تھینک یو. ہمارے پاس, اور ہمارے پاس اسکالرشپ کا پروویژن ہے, اور مقصد وہی ہے وارسو گرانٹس ہیں. ڈیفینیٹلی اس بچے کو ہم کیٹر فار کریں گے. رائٹ. تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اس بچے کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے. ہاں,
اور اس کو یہ اپرچونٹی ہے اس کے پاس کہ اسکالرشپ کی اپرچونٹی ہے؟ ڈیفینیٹلی وی ول گیٹ. اور اس کے لیے آپ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ جو 4,500 روپے پر سمسٹر فیس ہے وہ تقریباً 13,500 بنتے ہیں اس کے 3 سال کے ڈپلوما کے, تو آپ بتائیے, ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پوری قوم کو اس طرف وہ کرنا ہے. اس کا بہت سمپل طریقہ ہے, چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی سیٹیں, جیسے میں نے ابن سے پوچھا, جن کا بھی ہمارے پاس 25,000 ایڈمیشنز ہیں اور 40,000 سیٹس ہیں. میں نے کہا 40,000 سیٹس تو کم ہے, لیکن کہہ رہے وہ بھی نہیں بھرتی ہیں. تو پہلے تو ہم نے ان کو کرنا ہے. اس کے بعد ہم ایک بنانے جا رہے ہیں جاب بینک. جو ان کے پاس سے لوگ کوالیفائڈ ہوں گے وہ ہمارے جاب بینک میں جمع ہو جائیں گے. جو ہمارے پاس جاب ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس میں ہوگا, کیونکہ جیسے بینک میں پیسے جمع بھی ہوتے ہیں اور پیسے نکالے بھی جاتے ہیں. ہم واپس آ کے مرزا صاحب اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, اور ناظرین یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو اسٹیوٹا کا ایڈریس بھی بتاتے ہیں, آپ نے رابطہ کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ بھی اس کی تفصیلات بتاتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسٹیوٹا سے کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جناب منور صاحب بتائیے, پیرنٹس کو گائیڈ کیجیے, نوجوانوں کو گائیڈ کیجیے. سر ہمارے یہاں ایک تو ہماری اسٹیوٹا کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہماری ایک ڈیسک بنی ہوئی ہے, تو اس چینل سے توسط سے ہماری جو آفس ہیں وہاں نیپا پر ہیں, FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے بالکل قریب آمنے سامنے ہیں. تو دے کین ایون کانٹیکٹ می. میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیتا ہوں کہ ایون آپ بول بھی دیں, اگر آپ پبلک کر سکتے ہیں تو اس کو بول بھی دیں. 0300 341 5399 یہ میرا نمبر ہے. ریپیٹ کر دیں. 0300 341 5399. تو دس از مائی سیل فون نمبر, دس از مائی پرسنل نمبر. ایون دین فار دا سیک آف دا یوتھ آف مائی پیپل اینڈ فار دا سندھ ان پاکستان, تو ایون دے کین آلسو کانٹیکٹ می ڈائریکٹلی, دے کین سینڈ می میسیج. انشاءاللہ آئی ول ریسپونڈ دیم. ہماری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے یہاں مقصد پوری سندھ میں 6 ریجنس ہیں, تو وہاں پر ہمارے RDs جو ہیں ان کی بھی ڈیسک بنی ہوئی ہیں. ایک ہمارا جو ہے ریجنل ڈائریکٹر کراچی, حیدرآباد, سکھر, میر پور خاص, تو یہ سارے ہمارے ریجنس بنے ہوئے ہیں. وہاں پر ہمارے جو ہیں ریجنل ڈائریکٹرس ہیں, پھر ڈپٹی ڈائریکٹرس ہیں. دے آر ورکنگ آن اٹ راؤنڈ دا کلاک. ایون دین آئی ہیو آلسو شیئرڈ مائی پرسنل سین نمبر. تو اس حوالے سے میں اصل میں سیگل صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, اپنا مرزا صاحب کو آلسو دے کین آلسو ہیلپ آؤٹ. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا ہے. اب ہم اپنے بچے اور بچیوں کو کہ بھائی یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ناؤ از دا اونلی سولوشن ٹو دا ایلس آف آور کنٹری. ویسے یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ بھی پروویژن ہے کہ جیسے سون آفٹر میٹرک یا جو ہائی اسکولز ہیں یا جو مڈل اسکولز ہیں وہاں بھی آپ کی کوئی ٹیمز جائیں, یا وہاں خاص طور پہ جب نیو سیشن آپ کا آنے والا ہوتا ہے اس سے مہینہ 2 مہینے پہلے وہاں کو ڈیسک لگا دیں, یا وٹنس کے لیے کچھ دے دیں, بروشرز دے دیں وہاں جا کے. ابھی بفور دیٹ میں اس میں آپ سبمٹ کروں کہ ہم نے وہاں پر مقصد ڈفرینٹ آگاہی واکس, ریلیز, اور ایون جہاں پر جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پر مقصد پلے کارڈس اور بینرس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہم میٹرک ٹیکنیکل شروع کر رہے ہیں. میٹرک ٹیکنیکل کا مقصد کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ 8th کلاس کے بعد بھی ہم مقصد ان کو بچوں کو جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. اچھا, مطلب 9th سے شروع کریں. 9th سے, جیسے ہمارا بچہ جو ہے 8th کلاس کے بعد پھر 9th اور میٹرک میں جاتا ہے جنرلی, تو ہم اس کو کہتے ہیں میٹرک ٹیکنیکل. ہم نے یہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ شروع کیا ہوا ہے, اور آپ کے چینل کے توسط سے مطلب جیسے ان کے پاس اب ایک اور بھی ٹریڈ ایک آ گیا, سلیکشن کے لیے, مطلب پہلے میڈیکل کرو یا سائنس کرو یا آرٹس کرو. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی آپ میٹرک کے بعد جاتے تھے نا, DAE وغیرہ کرتے تھے. تو ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ فار ایون آفٹر 8th کلاس. اگر 8th کلاس کے بعد بھی کوئی بچہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لینا چاہتا ہے تو ہی کین ڈو اٹ. پرائمری کے بعد اور دیٹ از فری آف کاسٹ. تو آئی ول اپریشیٹ اگر ہمارے بچے آپ کے پاس جیسے ہے منیمم کتنی کوالیفیکیشن والا بچہ آ سکتا ہے, اور جو بالکل ہی نہیں پڑھا ہوا وہ تو آ ہی سکتا ہے. بالکل, ہمارے یہاں جیسے میٹرک ٹیک ہیں اس میں ایٹ لیسٹ ہی شوڈ بی مڈل پاس, اور اس کے علاوہ جو بالکل پڑھا ہوا نہیں لکھا تو ہمارے پاس جو ووکیشنل ہیں وہاں پر کر سکتے ہیں, الیکٹریشین, پلمبنگ, دیر آر لاٹ آف کورسز. تو ہم کسی کو یہ ڈسکریج نہیں کرے گا کہ بھائی یو آر ان ایجوکیٹڈ. آور انسٹیٹیوشنس آر اوپن فار آل دا اسٹوڈنٹس, آل یوتھ آف. میٹرک ٹیک میں آپ کے پاس کتنی سیٹیں ہیں, کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ سر میٹرک ٹیک میں ہمارے پاس تقریباً 10 سے 20 ہزار تقریباً ہیں ہمارے پاس. اور ابھی آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے بچوں کی؟
ابھی فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے میٹرک ٹیسٹ شروع کیا ہے. میں آپ کو اس چینل سے توسط سے بتاؤں کہ ابھی تک ہماری مقصد وہ جو ایڈمیشن پالیسیاں سلو جا رہی ہیں, تو مقصد وہاں پر جو ایڈمیشن کا جو ریٹ ہے, ریشو ہے جو ہے بہت اس طرح سے بچے نہیں آ رہے ہیں. تو اس سوال کتنی سیٹس آپ کے, جیسے مرزا صاحب نے بتایا, آئی ایم ناٹ 100% شیور, لیکن 20,000 تک ہے ہماری یہاں بچے آپ لے سکتے ہیں. کتنے بچے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سر ابھی تو پروسیس ایڈمیشن کا چل رہا ہے, لیکن جب میں ڈیلی ان کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ کرتا ہوں اپنے آرڈیز کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر بہت سلو ریسپانس. یہ بھی بہت ایک اس پہ ہم آتے ہیں. جناب نعمان سہگل صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بچوں کو انڈسٹری کے ساتھ لائزن کرانے میں آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کچھ ٹیکنیکل ہیلپ اس طرح سے آ سکتی ہے کہ میرا پرانا ایکسپیرینس آئی ٹی منسٹری کا بھی رہا ہے, تو اس میں آئی ٹی کمپنیز ہیں جن کو ہم آن بورڈ لے سکتے ہیں. ایک تو دیکھیے, جب ان ایجوکیٹڈ آدمی ہیں تو آپ پیمفلیٹس وغیرہ وہ بڑا اچھا کام یہ کر رہے ہیں, مگر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کون پڑھے کون دیکھے. تو اس میں ایک تو کال سینٹرز بنانے چاہیے, جس میں دیکھیں بہت سے ہم بھی میسج کرتے ہیں, تو ہم کوشش یہ ہوتی ہے ویڈیو یا وائس میسج بھیج دیں. اچھا, اس میں ہم نے بچپن کے اس زمانے میں بچوں کے لیے اردو قاعدے کا ہم نے ایک کانسیپٹ, ہم کیسٹس مینوفیکچر کرتے تھے, وے بیک 80s کی بات ہے. تو اس میں ہماری فیملی کا تھا ایک بزنس, تو اس میں جو قاعدے کے ذریعے, میوزک کے ذریعے جو بچے پڑھ لیتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے. آپ دیکھیں کوئی بھی ایڈ ہے بچوں کو یاد رہتا, تو وہ ٹیکنیک اگر یوز کی جائے, اور اس کے اندر جو آپ اردو یا انگلش میں بھیجتے ہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتا یا اوائڈ کرتا ہے, انٹرسٹ نہیں شو کرتا, تو آپ کا جو وائس میسج ہوتا ہے یا آپ کا جیسے کال سینٹر ہے, تو اس میں آئی ٹی کمپنیز ایسی ہیں جو ظاہر ہے کام کرنے کو تیار ہیں, سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. تو وہ کال سینٹر کا ایک کانسیپٹ آ جائے, اور وہ چھوٹے چھوٹے کال سینٹرز الگ الگ جگہوں پہ گاؤں کے قریب ادھر بن جائیں, ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر ہے وہ بجلی نہیں ہے, تو وہ ہم ظاہر سی بات ہے سولر اور دیگر چیزوں میں آگے جا سکتے ہیں. تو یہ, اور اسی طرح جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ بھی جو انڈسٹری کے جو اونر ہے وہ بھی آپ بھیجیں گے, اخبار وہ دیکھے گا, پیمفلیٹس دیکھے گا. اس سے بہتر کہ اگر کال سینٹر پہ کال آ جائے گی یا ایک میسج آ جائے گا, تو وہ اس کو مطلب انٹرٹین کرنا آسان ہے. تو میری تو یہی اس میں ریکویسٹ ہوگی کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, ایک تو وہ آدمی بتانا نہیں چاہتا کہ میں ان ایجوکیٹڈ ہوں, مگر جب وائس میسج وہ سنے گا اور وائس آئے گی, تو وہی چیز جو آپ لکھ کے بتا رہے ہیں وہ آپ جو ہے نا مطلب وائس کے ذریعے کر دیں گے. جو کہ یہاں جو ایجوکیٹڈ ہے بیسیکلی وہ بھی ایجوکیٹڈ نہیں, چونکہ اس نے ایجوکیشن تو حاصل کی ہے, مگر یہ کہ آپ اسے کہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, کچھ کہیں کہ کچھ لکھنے کے یا پڑھنے کا, تو وہ شاید لکھ پڑھ نہ سکے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کال سینٹر پروگرام جو ہمارا ہو, چھوٹے چھوٹے کال سینٹرز ہوں, اور اسی کے ذریعے ہم اس کو آگے بڑھائیں. پلس یہ کہ وائس کے ذریعے, کچھ میوزک کے ذریعے, اگر یہ میوزک اویئرنیس اسکیم شروع کر دیں, اور میوزک جیسے جنگلز ہوتے ہیں اور مختلف سانگز کے ذریعے یہ کریں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پروموشن ملے گا. اور یہی میں ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ انہیں بھی ذرا آگے بڑھنا پڑے گا, کہ وہ سیٹ اپنی کرسی پہ تو بیٹھا ہوا ہے, مگر وہ اس کے لیے آگے بڑھے, اور اس کو بھی ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ وی ہیو دا روم فار دا کڈس. آپ ان بچوں کو اتھارٹی کے ساتھ لائزن کریں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. دیکھیں, میں نے اپنے آپ کو تو والنٹیئر کر دیا ہے, باقی لیکن سب سے پہلے آدمی خود اپنے آپ کو دے, اپنا ٹائم دے. تو میں نے اپنا تو 24/7 کا ٹائم جو ہے منور صاحب کے لیے میں نے کہا ہے کہ آئی ایم دیئر فار یو. تو جو میں کر سکوں گا اس کے لیے میں حاضر ہوں. ایف پی سی سی آئی کے حوالے سے جو ہمارے بزنس کے جتنے بھی وہاں پہ کمیٹیز ہیں ان سے بات کروں گا, اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہمارے دوست ہیں کراچی میں, ہم پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں, تو جو کہ ظاہر سندھ کے ڈومین کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہاں تمام لوگوں سے بات کر کے وہ بھی اپنے آئیڈیاز دیں. ملٹی نیشنل کمپنیز کے بعد اپنے کانسیپٹس ہوتے ہیں, ان کے کال سینٹر بنے ہوئے, ان کو لائزن کر دیں, کنیکٹ کر دیں, ان کا ایک کوئی بیٹھ جائے یا ان کا کوئی آدمی آ جائے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ لوگوں تک جب آگاہی ہوگی, پتہ چلے گا, تو وہ لوگ جو ہیں کنیکٹ ہو جائیں گے, انڈسٹریلسٹ بھی کنیکٹ ہو جائے گا, اور جو ہمارا بچہ ہے وہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا. اچھا, لڑکیوں کے حوالے سے بھی لوگ پروٹیکشن چاہتے ہیں, تو جو لڑکیاں ہیں وہ کام, اس کے حوالے سے بھی انڈسٹریلسٹ رول پلے کرے کہ یہ خواتین ہیں وہ رات کو شام کے بعد نہیں کام کرتے, تو وہ پھر نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے نہیں ہیں, عام طور پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو مرزا صاحب نے فرمایا. تو یہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ اینڈ جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, لوکل کمپنیز ہیں, وہ ساری انٹریکٹ کریں, اور یہ ہمارا جتنا پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑھا دیں, اور جتنی اویئرنیس ہم اس میں لے کے آئیں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پروموشن ملے گا اور کافی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, اور جناب مرزا صاحب بتائیں گے کہ اس کی اب پروموشن کیسے کریں؟ دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کام ہنگامی بنیادوں پر نہیں کرنا پڑے گا, یہ کام اب جنگی بنیادوں پر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے,
کیونکہ جو ایجوکیشن ہے ہماری جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا سرکاری اسکولز ہیں، وہاں سرکاری اسکولوں میں سیکنڈری کے ٹیچر کو سیکنڈری کی اسپیلنگ نہیں آتی اور پرائمری میں پرائمری کی اسپیلنگ نہیں آتی. پرائیویٹ اسکولوں میں 60% کورس نہیں پڑھایا جاتا. اب ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، سرٹیفیکیشن ہے. جو بچہ 67% فیل ہو جاتا ہے ہم اس کو 33% نمبر دے کر پاس کر دیتے ہیں. ایکچولی وہ 33% پاس نہیں ہوتا ہے، وہ 67% فیل ہو چکا ہوتا ہے، ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں. تو لیکن ریئل ایجوکیشن یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے تو ہم نے اس کے لیے سلسلہ یہ میں صاحب ایک آپ کو روکنا پڑے گا، یہاں پہ ایک لائیو کالر ہے، ہم سے ہم بات کر لیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی محمد ناصر عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون سے ایریا سے؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ناصر صاحب بولیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ناصر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا میں ایک ریگارڈنگ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں، آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آواز آپ کو صحیح نہیں آ رہی، آپ ٹی وی کا یہاں والیوم کم پر کریں. آپ لانچ بولیے. کیا تھا امن ٹیک کے نام سے. جی امن ٹیک کے نام سے کیا تھا؟ ایک انسٹیٹیوٹ یہاں پر بنا تھا جی جی اور وہ کافی اچھا، اس میں جو ہے وہ مطلب ایڈمیشن ہوئے تھے، 5000 ایڈمیشن ایٹ اے ٹائم ہوا تھا ایک سال میں. تو میں وہاں پر انسٹرکٹر، میں بھی وہاں سینئر انسٹرکٹر تھا ویلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں. اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائیویٹلی جو یہ انسٹیٹیوٹ مطلب لانچ ہوا، اس کے ساتھ کچھ کوآپریشن نہیں ہوئی اور یہ بعد میں بند کر دیا گیا، سیاست کی نظر ہو گیا. اچھا. دوسرے یہ کہ سندھ میں جتنے بھی یہ انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں سارے. اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ. کیا سجیشن کیا ہے؟ سجیشن دیں. سجیشن یہی ہے کہ جو بجٹ پاس کیا جاتا ہے وہ ایک مطلب کہ آنیسٹلی اس کو استعمال کیا جائے. ٹھیک، بہت شکریہ. یہی میرا تھا. تھینک یو تھینک یو. دیکھیں اس میں مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. آپ نے کوئی بجٹ آیا ہے اور اس کو اگر پراپر یوز نہیں ہو رہا ہے، مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے، تو اگر کوئی اس میں میجر لگا ہوگا کہ جیسے بچے پڑھ رہے ہیں اور بچوں کو پریشانی ہے یا انسٹرکٹر اویلیبل نہیں ہے یا فیسلٹی نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، لائٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ اور ہے، تو اس کو اگر مانیٹر کرنے کے لیے کوئی این جی او ہو، کیونکہ ہماری یہاں این جی اوز جو ہے وہ دوسرے کام کر رہی ہیں، وہ یہ کام نہیں کر رہی. ہماری این جی او جو ہے وہ ریسرچ بیس کام کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو میں نے عرض یہ کی کہ ہم اس کو مانیٹر بھی کریں گے، کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے ان کی. ایم ٹیک میں جو ایڈمیشن کرا رہا ہے یہ بہت اچھی اسکیم ہے. جو پری لرن لوگ جو ہیں ان کو وہ تو ہم ایک جاب بینک بنا دیتے ہیں. جاب بینک میں یہ ہے کہ ان کی کوالیفائڈ لوگ ان کے اور جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو ملا کر آپس میں سینکرونائز کر دیں گے. دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے اب ہمارے یہاں وہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب کوئی بھی بندہ، میں نے کہا ہم نے بچوں کو پاس اور فیل کے چکر میں ڈال دیا. پاس فیل کا چکر ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ دنیا بھر میں یہ اب آپ ایک آدمی کو یعنی ایون ایک آدمی نے 80% نمبر لیے تو اس کا مطلب 20% فیل ہو چکا ہے وہ، یعنی 20% اس نے نہیں پڑھا. اب ہر سال 20% نہیں پڑھے گا تو میٹرک تک 200% تو اس نے نہیں پڑھا. تو وہ ساری چیزیں ختم کر کر آپ کو ٹیکنیکل لینگویج جو ایجوکیشن ہے اس پر توجہ دینی ہے. اور آپ کو یہاں پر لوکل انڈسٹری میں، جیسے آپ بات کر رہے تھے سہگل صاحب سے، لوکل انڈسٹری میں اتنی کھپت نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا آپ تیار کر کے باہر بھیجیں، پوری دنیا میں بھیجیں. پوری دنیا ہی آپ کی انڈسٹری ہے نا. آپ ایک عالمی شہر میں رہتے ہیں، آپ ایک عالمی شہر میں رہتے ہیں بھائی. اب آپ یہ نہیں کہ آپ کراچی آئٹس ہیں اور آپ یہ ہے، آپ ایک عالمی شہر میں رہتے ہیں. اور وہ جاب ڈگ آؤٹ کرنا، میں آج کل یہی کام کر رہا ہوں. جیل سے آنے کے بعد میں نے اس طرح زیادہ توجہ دی ہے کہ وہاں پر جا کے خیال کیجیے گا پھر دوبارہ نہ کوئی بلا لے. وہ ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی کام کرتے ہوئے تو ہرڈلس تو آتی ہیں نا. لیکن بات یہ کہ وہاں جا کے جب میں نے دیکھا کہ وہاں قیدی صبح سے اٹھتا ہے اب اور بیٹھا رہتا فارغ. چلیں بہت شکریہ. ہمیں یہ ہنگامی بنیادوں پر، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، میرا نمبر سب کے پاس ہے 0322232601. اس سلسلے میں کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے، کوئی بھی بات چیت چاہیے، ہمیں انشاءاللہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن حاضر ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب، نعمان سہگل صاحب، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ منور علی صاحب. اور یہ اس کا کریڈٹ نعمان سہگل صاحب آپ کو جاتا ہے، آپ نے اس ایشو کی طرف جو ہے نشاندہی کی اور کیا. اور ناظرین اگر آپ بھی اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے میٹرومیٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.